لائق تکریم واجب الاحترام معزز سادات کرام علماء ذوی الاحترام بالخصوص فاضل گرامی حضرت علامہ و مولانا محمد عثمان غنی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ و دیگر برادران اسلام، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک بار اور درود شریف کا تحفہ پیش فرما لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ماہ ربیع النور شریف کی 9ویں شب میں جشن عید میلاد النبی کے اس جلسے میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے بروز محشر رسول اللہ کی شفاعت و ملاقات کا ذریعہ بنائیں۔ فقیر قادری گدائے جیلانی اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے اس شہرت یافتہ قصیدہ معراج سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، جس میں امام کہتے ہیں کہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور یہی سما تھا کہ پی کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں،
جو کلیم پر بند راستے تھے، اور کہتے ہیں بڑھ اے محمد قری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ اور کہتے ہیں تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ ایک جگہ پر یوں کہتے ہیں کہ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، اور شب اسرا کے دلہا پہ دائم درود، نوشے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ ایک بار بڑی محبت کے ساتھ درود شریف پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس بارونق محفل میں ہم سب کے آقا و مولا حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزے کے تعلق سے آپ کے گوش گزار چند باتیں کرنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ جس کو سن کر آج بھی لوگ محو حیرت ہے، اور جس دور میں یہ واقعہ پیش آیا تو وہ تو اس سے بھی زیادہ لوگ حیرت و استعجاب میں ڈوب چکے تھے، لیکن صدیاں بیتتی گئی، حالات بدلتے گئے، اور جیسے جیسے آگے بڑھ کر دنیا کے علوم کے خزانے واہ ہوتے گئے، اور اس دور میں جب ایک سائنسداں یہ تحقیق کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہمارا فلاں بندہ چاند پر گیا تھا اور وہاں سے مٹی کے چند ذرات لے کر زمین پر آیا، تو لوگ اس پہ تعجب نہیں کرتے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ہوائی جہاز کے ذریعے یا ایسے سادھن اور مشین کے ذریعے یا اتنی ساری آکسیجن ساتھ میں لے کر ہوا میں پرواز کرنے والے مشین ایجاد ہو چکے، اور جس کی تیز رفتاری کو ہم اور آپ کیا خود سائنسداں بھی حیرت میں ہیں۔ جب ایک دنیا کا انسان، ایک سائنسداں اگر ایک مشینری ایسی بنائیں اور اس کے ذریعے پرواز کر کے بندہ جب آسمان کی طرف پرواز کرے اور چاند پر جا کر وہاں سے وہ مٹی لائیں تو آدمی تعجب نہیں کرتا، لوگ کہتے ہیں یہ سائنس کی ترقی ہے۔ میں کہتا ہوں اس دور میں ہوائی جہاز کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے لوگ اعتراض کر بیٹھے، لیکن اس دور میں یہ بات ثابت ہونے جا رہی ہے، اور عنقریب دنیا اس بات کو تسلیم کرے گی۔ اور اس وقت اگر آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھیں تو دنیا اس بات کا اعتراف کر رہی ہے، اور یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہوئی ہے کہ 1450 سال پہلے اللہ نے جو اپنے محبوب کو ساتوں آسمان سے پرے، چاند اور سورج سے بھی پرے، ستاروں سے بھی پرے، حد تو یہ ہے عرش سے بھی پرے، لامکاں تک جو سیر کروائی وہ حقیقت ہے، اور اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ اس دور میں لوگ مان رہے ہیں، لیکن اسی واقعے کو قرآن نے شرح و بسط کے ساتھ اس زمانے میں پیش کر دیا جس کو ہم اور آپ اس زمانے میں سنتے ہیں۔ سائنس خود گھٹنا ٹیک کر اس معجزے کو سلام کر رہی ہے کہ دنیا کا سائنس تو مشینری کے ذریعے یہ ساری حدیں پار کرتی ہے۔ ایک کائنات میں ایسا بھی بندہ ہے
جو کسی مشین کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتا بلکہ خدا کی قدرت سے ایک لمحے میں ساتوں آسمان سے اوپر بھی جاتا ہے، عرش بھی دیکھتا ہے، جنت بھی دیکھتا ہے، جہنم بھی دیکھتا ہے، اللہ متا میں اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے خدا کا دیدار کر کے زنجیر ہلتی رہے، بستر گرم رہے، اور ایک لمحے میں وہ دیدار کر کے مکہ میں واپس بھی آ سکتا ہے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا جس کو آج لوگ بزیر تحقیق رکھ کر لوگ یہ تحقیقات کی دنیا پیش کر رہی ہے، لیکن ہم اور آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو صدیق اکبر کا تھا۔ ہاں، ہم لوگ صدیق اکبر کے ماننے والے لوگ ہیں، صحابہ کے ماننے والے لوگ ہیں۔ ہمارا وجدان یہ کہتا ہے جہاں صدیق اکبر نے بغیر کسی دلیل کے آمنا صدقنا کہا اور حضور کے معراج کی تصدیق کر دی، اللہ نے انہیں صدیق اکبر بنا دیا، یعنی ہاں کر دی کہ حضور آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، آپ جو بات بتا رہے ہیں وہ سچ ہے، تو اللہ انہیں صدیق اکبر بنا دیتا ہے۔ اور جس لعین نے انکار کیا، مذاق اڑایا، کائنات نے اس سے ابو جہل کہہ کر گردانا۔ اور یہ عمرو بن ہشام ہے، اس کا نام ہے عمرو بن ہشام، اور یہ اپنے زمانے کا ابو الحکم کہا جاتا تھا، یعنی حکمتوں کا باپ کہا جاتا تھا۔ صرف رسول اللہ کے اس معجزے کا انکار کیا، قدرت نے محبوب کی زبان سے کہلوا دیا یہ جاہلوں کا باپ ہے، دنیا اس کا نام بھول گئی، آج تک لوگ ابو جہل ہی کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا عقیدہ صاف ہو گیا، جو نہیں مانے گا وہ ابو جہل کی صف میں چلا جائے گا، اور جو مان لے گا وہ صدیق اکبر کی صف میں جا کر کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ میں نے چند تمہیدی کلمات آپ کے گوش گزار کیے۔ اب اس واقعے کے حوالے سے چند تاریخی باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، بڑے اطمینان سے سکون سے اس کو سماعت کریں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ کو یاد رہ جائیں، یا سرسری طور پر اگر آپ نے سنا تو ہو سکتا ہے وہ بھلا بھی دیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ واقعہ رجب المرجب شریف کی 27ویں شب یہ واقعہ پیش آیا۔ اب ہر رجب کی 27ویں میں ہم اور آپ اس رات کو اچھے خاصے انداز میں اپنی مسجدوں میں یا باہر حضور کے معراج کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہوگی، لیکن بطور برکت عرض کر دے رہا ہوں کہ اللہ کرے آپ کو کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائیں اور آپ کے اعتقاد مضبوط ہو جائیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایمان میں اور زیادہ تازگی آ جائے گی۔ پہلی بات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج جاگتے ہوئے ہوئی یا سوتے ہوئے، ایک سوال ہے، اور آج تک اس پہ بہت بڑی کتابوں میں بحث چل رہی ہے۔ تو یہ وضاحت کے ساتھ ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کام معجزہ اس وقت بنتا ہے جب وہ جاگتے ہوئے ہو، ورنہ اگر یہ چیز خواب میں ہوتی تو کوئی اعتراض کا مطلب سبب ہی نہیں بنتا، کوئی اعتراض کرتا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان سوتے میں تو کہیں بھی جا سکتا ہے اور کہیں سے واپس بھی ہو سکتا ہے، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ لیکن کفار کا اعتراض کرنا اور اس بات کو جھٹلانے کی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ واقعہ سوتے ہوئے نہیں بلکہ باقاعدہ رسول اللہ کو جاگتے ہوئے پیش آیا ہے۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ آگے سنیے، اب کوئی یہ کہے کہ بھئی کیا اس بات پر حضور کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ حضور اوپر تک جائیں اور واپس آ جائیں؟ تو ہمارا سب سے پہلا جواب یہ ہوگا کہ آپ کا سوال ہی سرے سے غلط ہے۔ ہم کہاں کہتے کہ حضور گئے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ان کا رب لے گیا، اور رب کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ارے جب وہ سدرہ سے جبریل کو زمین پر اتار سکتا ہے تو جس کے در کا دربان جبریل ہے وہ محمد الرسول اللہ کو لامتا تک نہیں لے جا سکتا؟ لے جا سکتا ہے۔ جب ان کے در کے دربان کی یہ شان ہے کہ وہ سدرہ سے زمین پر آتے جا سکتے ہیں، تو محبوب تو بدرجہ اتم جا سکتے ہیں۔ یہ چند سوالات تھے جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دیے۔ آگے سنیے، اب یہ معجزہ کسے کہتے ہیں، کرامت کسے کہتے ہیں، اور قدرت کی نشانی
یا قدرت کے عجائبات، یہ کس سے کہتے ہیں؟ اس کو بھی تھوڑا جاننے کی کوشش کریں. حالات بڑے تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں. ہر بندہ اپنا اپنا کچھ نہ کچھ کرتا ہو دکھا رہا ہے اس دور میں، چاہے وہ اپنا ہو پرایا ہو. اور لوگوں کا ایک جملہ، یہ محاورہ بن گیا ہے کہ جہاں چمتکار وہاں معاذ اللہ، ایسا بولتے ہیں لوگ. حالانکہ یہ درست نہیں. ہم لوگ کسی کے سامنے نمسکار نہیں کرتے. ہم لوگ تو صرف ایک بارگاہ میں جھکتے ہیں جسے اللہ کہتے ہیں. ہاں، ہم اللہ کے محبوبوں سے محبت ضرور کرتے ہیں، لیکن وہاں جھکنے کا تصور نہیں ہے. وہاں محبت ہے، تعظیم ہے، توقیر ہے. تو یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس دور میں یہ لوگ جو چمتکار دکھا رہے ہیں، کیا یہ اپنی جگہ پر درست ہے یا معاذ اللہ یہ وہم پرستی ہے یا جادوگر ہے یا کوئی کرامت ہے؟ ہر بندہ دیکھو تو جس کو آوے نا اس کو بولتا ہے بھائی اس نے تو بھاری معجزہ دکھا دیا. ارے میرے بھائی، یہ معجزہ ہے کہ نہیں، یہ تیرے کو پتا ہے کہ نہیں؟ یہ کس کو بولتے ہیں؟ یہ تو بولنے میں دھیان رکھنا چاہیے. کسی بھی عام بندے کے لیے کہتا ہے ارے بھائی اس نے تو بھاری کرامت دکھا دی. اب یہ کرامت بولنا وہاں درست ہے یا نہیں، یہ بھی ہمیں اور آپ کو علم ہونا چاہیے. نمبر 1، نشانی، علامت اور قدرت کے عجائبات، جس کو اپنی زبان میں صاف لفظوں میں کہہ لے قدرت کا کرشمہ. تو جب اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی بات ہمیں اور آپ کو دکھائی جائے، مثال کے طور پر ہمیں روزانہ سینکڑوں قدرت کے کرشمے نظارے میں دکھائے جاتے ہیں، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے. اس کی سادہ مثال میں پیش کرتا ہوں. روزانہ سورج اپنی شعاعوں کے ساتھ نمودار ہوتا ہے اور وہ مغرب کے وقت اپنی شعاعوں کے ساتھ غروب ہوتا ہے. ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ غروب ہو گیا، اور رسول اللہ فرماتے وہ غروب نہیں ہوتا بلکہ وہ رب کو سجدہ کرتا ہے. یعنی یہ حدیث پاک ہے کہ وہ رب کو سجدہ کرتا ہے. اب ہماری اور آپ کی نگاہیں یہ کہہ رہی ہے غروب ہوا، محبوب کی نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ یہ سجدہ کرتا ہے. پتہ یہ چلا سورج جو زمین و آسمان سے کئی گنا بڑے حلقے میں موجود ہے، اس کو اللہ روزانہ اپنی بارگاہ میں جھکواتا ہے، اور یہ قدرت کا کرشمہ ہے. اسی طرح یہ چاند جو ہمیں نظر آتا ہے نا، یہ بھی بہت بڑا ہے زمین و آسمان سے. اس کی گردش بھی بہت لمبی چوڑی ہے، لیکن اس کے لیے انتخاب ہے. پہلی شب کو نکلے گا، 14ویں تک مکمل ہوگا، اور اس کے بعد پھر دیر سے نکالا جاتا ہے. پھر وہ کما حقہ ایسی لائٹ نہیں دیتا جیسا 14واں دن تک دیتا ہے. تو پتہ یہ چلا یہ سورج کا محتاج ہے. جیسے جیسے سورج آگے بڑھتا ہے ایسے ایسے اس کے روشنی ملتی ہے. میں نے چاند اور سورج سے پوچھا آپ لوگوں کو روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ تو وہ دونوں آج بھی عالم تصور میں جواب دیں گے یہ ہماری روشنیوں کا کمال نہیں، یہ گنبد خضرا سے یہ روشنی عطا کی جاتی ہے جسے ہم دونوں صبح اور شام چمکا کرتے ہیں. تو یہ حضور کی خیرات پاتے ہیں اتنے بڑے ہونے کے باوجود بھی. لیکن یہ قدرت کے کرشمے ہیں جو روزانہ ٹائم جو چل رہا ہے نا. ابھی سائنس یہی کہہ رہی تھی کہ زمین نو گوڑو ہے نہیں ہم پھرے ہے نا. پڑھے لکھے لوگ اب تو ہے نا سائنس پڑھے لکھے ہوں گے تو ایم باتوں کرتا تھا پہلا کہ زمین ہم پھرے અને આ ચાંદ સૂરજ નથી ફરતા. હવે ભણના કડા ફસાઈ ગયા ને તો પાછો ઇકરાર કરી લીધો કે નહીં, જમીન તો સાકીત જ છે, આ ચાંદ ને સૂરજ આટા મારે. اور یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں ان سائنسدانوں کے منہ پر سینکڑوں کتابیں ڈال دی اور قرآن و حدیث سے دلائل دیے. کہا تمہاری تحقیق ابھی ادھوری ہے، یہ تحقیق کما حقہ کامل انہی کی ہو سکتی ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کے در کے ٹکڑے کھاتے ہیں. اور یہ کر کے ثابت کیا اور بتا دیا کہ یہ زمین جو ہے وہ ساکت ہے اور یہ چاند اور سورج چکر لگاتے ہیں. اور اس پر ہمارا ایمان و اعتقاد بھی ہونا چاہیے، اس کو یاد رکھیے گا. اب آگے سنیے. تو یہ قدرت کا کرشمہ ہے. یہ زمین جو ہے نا اس وقت یہ ہے پانی پر، یعنی یہ ہے پانی پر لیکن ہے استھر، ایسے ہی ٹکی ہوئی. حالانکہ پانی پر کوئی چیز اگر آپ ڈالیں تو وہ ایسے ایسے ہلنے لگتی ہے، یعنی قدرت نے اس کو تھام کر رکھا. یہ قدرت کا کرشمہ ہے. اسی طرح یہ آسمان جسے ہم دیکھ رہے ہیں جس کو سائنس یہ کہتا ہے یہ دعا ہے. میں نے کہا تیری زندگی میں دعا ہے کہ تجھے دکھتا نہیں ہے. یہ آسمان ہے، قرآن نے کہا آسمان ہے، ہم نے مان لیا یہ آسمان ہے. لیکن یہ سائنس کے اعتبار سے یہ دعا ہے، ہمارے اعتبار سے یہ 7 آسمان یک کے بعد دگرے بغیر ستون کے ایسے ہی وہ ہیں. اس پر کوئی ستون لگا ہوا نہیں ہے جس کے ٹیکے پر یہ ٹکے ہوئے ہو.
یہ قدرت کا کرشمہ ہے. یہ جو ہوا چل رہی ہے نا، ہوا، ابھی مولانا عثمان غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ آج ہوا تیز چلی ماشاءاللہ، یعنی یہ احساس ہوا ان کو. تو یہ جو ہوا چلتی ہے کہاں سے چلتی ہے؟ حدیث شریف میں ہے اللہ کا ایک مقدس فرشتہ ہے جس کے 2 نتھنے یعنی ناک کی جو 2 جگہ خالی ہے، فرماتے ہیں یہ ہوا اس کے ناک کے دونوں سوراخوں سے چلتی ہے. یعنی جتنی زیادہ تیز ہوا وہ قدرت کا اشارہ ہوتا ہے، وہ فرشتہ ایسی ہوا دیتا ہے. تو پتہ یہ چلا یہ قدرت کا کرشمہ ہے. اسی طرح سینکڑوں کائنات میں کرشمے قدرت کے. اب خود اپنے جسم میں دیکھ لیں، یہ ناخن کاٹتے ہیں، کبھی کبھی کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ کب کاٹتے ہیں؟ اچھا جمعے کے دن، ماشاءاللہ، کیونکہ ہم لوگ کل ہی جمعہ والے مسلمان رہ گئے ابھی، اس سے زیادہ تو کچھ ہے نہیں. لیکن جمعہ کے دن کاٹنا بڑا ثواب ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا. آپ نے بہت اچھا جواب دیا. ہاں بہت اچھا طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے، کاٹنا چاہیے. اب یہ ناخن 8 دن کے بعد یہ تھوڑا بہت مطلب تھوڑے تھوڑے آگے نکل آتے ہیں. اب کسی بھی میڈیکل کے کسی بھی جانکار کو پوچھئے اور ڈاکٹر سے پوچھئے کہ یہاں سے آپ آگے بڑھو گے نا، یعنی یہاں جہاں سے ہمارا چمڑی کا مطلب حصہ شروع ہوتا، اس سے آگے ناخن نہیں دکھتا، اس سے آگے تو ڈائریکٹ ہڈی ہے. یعنی یہ قدرت بتا رہی ہے کہ تیرے ناخنوں میں بھی میری قدرت کا کرشمہ ظاہر ہوتا ہے، اور ہر 8 دن پہ وہ بڑھا کر دکھاتا ہے. اسی طرح آپ بال لے لیں، بال کو جیسے آپ صاف کروا لیں، 8 دن کے بعد جو شوائیں اس کے مطلب کومپل نکل آتے ہیں، آپ چمڑی اکھاڑ کے ٹرائی کریں، نیچے اندر کئی بال کے تھڑیے نہیں ہیں زیادہ، وہ بس جہاں تک اس کی حد ہے وہاں تک ہے، اس کے اوپر سے کاٹ لیے جاتے ہیں، پھر وہ خود بڑھتا ہے. قدرت بتا رہی ہے اندر تو بھیجا رکھا ہے، لیکن اوپر جو چمڑی ہے نا وہ ہڈی سے لگی ہوئی، اس کے اندر میں نے ایسی چیزیں پیدا کر کے رکھی ہے کہ وہ تیرے بال کو اور زیادہ بڑھانے کی طاقت رکھتا ہے. یعنی یہ قدرت کے کرشمے ہیں. اسی طرح ہمارے رونگٹے جو ہیں اس میں بھی قدرت کے کرشمے، ہماری چمڑی جو ہے اس میں بھی قدرت کے کرشمے ہیں. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ یہ ہمارے کان جو سننے کے کام کرتے ہیں، یعنی سننے کا کام کرتے ہیں، اس میں معمولی سی 3 ہڈیاں ہیں اور اتنی بہترین اس کی سیٹنگ ہے کہ امام باکسنی ہڑی تھوڑی کام تھی ہم تھی گیون ہٹلے کانپور بائن. یہ ڈاکٹر سے پوچھئے گا کبھی، یعنی بہت نارمل وہاں 3 ہڈیاں ہیں، ایک دم نارمل. اس میں تھوڑی سی ماچس کی سلی یا کوئی چیز اندر لگ گئی یا اندر کوئی جیوات مطلب اندر گئی اور اس نے آگے پیچھے کچھ کر دیا، آپ کو فوراً کسی کان والے کے پاس جانا پڑے گا کہ اس کو سیٹنگ کر دے. وہ ہڈیاں سیٹنگ کرتا ہے، اس کے بعد فوراً وہ والیوم شروع ہو جاتا ہے. یہ قدرت نے ایک چمڑے کے کان کے اندر 3 ہڈیاں سیٹ کر کے رکھی ہے. آپ یہ زبان دیکھ لیں، یعنی ہے ایک مطلب 4 انگل سے کم کی، لیکن کبھی وہ شاباشی بھی دلوا دیتی ہے اور الٹی چلنے لگے تو پتھر اور چپل بھی کھلوا دیتی ہے. یہ ہے چھوٹی سی، یہ قدرت کا کرشمہ. اس میں ایک لال نکلتی ہے یعنی پانی نکلتا ہے. اگر یہ چند دن یہ پانی بند ہو جائے نا کسی کا تو اس کے مطلب کلومیٹر پورے ہو سکتے ہیں. یعنی یہ اتنی نعمت ہے بڑی جو قدرت کا کرشمہ میں دکھا رہی ہے. اس کے سوا سینکڑوں باتیں ہیں جو آپ کو عرض کر سکتا ہوں، لیکن یہ قدرت کے کرشمے اس کو کہتے ہیں. اس کو قرآن نے اللہ کی نشانیاں کہا، جیسا کہ قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بہت ساری نشانیاں لوگوں کے لیے بنا رکھی ہے. اب جو بھی اس پہ غور کرتا ہے وہ قدرت کے کرشمے دیکھتا رہتا ہے. تو یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، قدرت کی طرف سے ہو تو یہ نشانی ہے، یعنی قدرت کا کرشمہ ہے. اس کو معجزہ نہیں کہہ سکتے. اب معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ جو کسی نبی یا رسول سے صادر ہو اور وہ بھی خلاف عادت ظاہر ہو، اس کو کہتے ہیں معجزہ. اور یہ پیغمبر سے ہی صادر ہو سکتا ہے. ہر کسی کے اچنبے والے کام کو معجزہ نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے نبوت شرط ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے سمندر میں لاٹھی ماری تو 12 راستے ہو گئے. یہ پیغمبر نے کیا نا، اس لیے معجزہ ہے.
اپنے پتھر پر عصا مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے. یہ معجزہ ہے کیونکہ پیغمبر نے کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سیدھا ہاتھ اسے بغل میں ڈالتے پھر باہر نکالتے، وہ چمکنے لگتا. یہ معجزہ ہے کیونکہ پیغمبر نے کیا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، بچا لیا گیا. ایک قدرت کا کرشمہ بھی ہے اور ساتھ میں بابا خلیل کا معجزہ بھی ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر، نرم گردن پر چھری چلا رہے، نہیں چلتی، پتھر پر ماری، پتھر کا جگر کل گیا. نہ چلنا یہ قدرت کا کرشمہ بھی ہے اور اسماعیل ذبیح اللہ کا معجزہ بھی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام ایک زمانے تک امتحان میں رہے، پیر سے ٹھوکر ماری، گرم پانی نکلا، نہائے، اللہ نے شفا دے دی. تو یہ ٹھوکر مارنا یہ معجزہ ہے اور شفا دینا یہ قدرت کا کرشمہ ہے. تو معجزے کا مطلب پورا خلاصہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. یہ نبی سے صادر ہو سکتا ہے، دوسرے کسی سے صادر نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ صحابی اس سے بھی صادر نہیں ہو سکتا. ہاں اسے کرامت ضرور کہیں گے کیونکہ صحابہ بھی کہیں نہ کہیں ولایت کی مطلب لسٹ میں آتے ہیں. تو اس کو یاد رکھیں گے. دوسری بات، تیسرے اسٹیپ پر قدرت کا کرشمہ، معجزہ، اور تیسرے اسٹیپ پر ہے کرامت. اور ہمارے یہاں تو ہم لوگ کس کو ولی سمجھتے ہیں وہ مجھے آج تک پتہ نہیں چلا، کیونکہ ہم نے آج تک یہ سمجھا ہی نہیں کہ یہ ولی ہوتا کیا ہے. حالانکہ ولی پہچانا نہیں جاتا اور اس کو پہچاننا ہے مشکل، لیکن ہم اپنی مرضی سے جس کو آوے اس کو ولی بنا دیتے نا، اس میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں. میں نے تو سینکڑوں چلتے پھرتے راجکوٹ شریف میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو لوگوں کے قدموں میں ہر وقت پڑے رہتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ اس سے بڑا ولی کوئی ہے ہی نہیں. لیکن ہم بہت بڑی بھول کر رہے ہیں. یاد رکھیے کوئی ہوا میں بھی اڑنے لگے نا تب بھی وہ ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی کے لیے پہلی شرط ہے وہ مومن کامل ہو. اور مومن کامل کے لیے حضور نے حد مقرر فرمائی کہ اس باتوں پر عامل ہوگا تو وہ مومن کامل بنے گا. اب ہم اور آپ جس کو چاہیں، جو 5 وقت کا کبھی نمازی بھی نہ ہو، حد تو یہ ہے کہ جمعہ بھی نہ پڑھتا ہو، اور میرے خیال سے تو اب تو ایسے لوگ نکلے جس کو لوگ ولی مانتے ہیں کہ وہ عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا. یعنی لوگ اس کو ولی مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولانا دیکھو تو صحیح کیسی کرامتیں بتا رہے ہیں. میں نے کہا اس کو کرامت نہیں کہتے. کرامت کے لیے مومن کامل ہونا شرط ہے، عاشق رسول ہونا شرط ہے، اور پھر متقی ہونا شرط ہے. یعنی وہ تقوی پرہیزگاری والا ہو. یہاں تو داڑھی نہیں ہے، پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، ایسے پولا گوری بھوانو آٹا مارتا ہوئے، ایم بڑھنا کھڑو آٹا مارتا ہوئے، اینے مانسوں کے گاولی ہے. اب اللہ بہتر جانے، یا تو سمرا سماج کے پاس سرٹیفکیٹ یہاں رہتا ہوگا، یا سندھی سماج کے پاس رہتا ہوگا، یا میمن برادری کے پاس رہتا ہوگا، یا منصوری لوگوں کے پاس رہتا ہوگا، کھان پٹھان کس کے پاس رہتا ہوگا مجھے تو نہیں پتا. لیکن ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو ولی بنا دیتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں، ہمارا یہ پروٹوکول ہے ہی نہیں کہ ہم جس کو آوے اس کو ولی بنا دیں. بلکہ ولایت یہ اللہ کی عطا کا نام ہے. وہ جس کو چاہتا ہے اس سے ولایت سے سرفراز فرماتا ہے. ہر کوئی ولی بن بھی نہیں سکتا. اس کو یاد رکھیے، یہ کسی اسکول یا کسی مدرسے کی سلٹی تھوڑی ہے کہ بھائی مطلب پیسہ دے کے بھی لی جا سکتی ہے. نہیں، یہ اللہ کی قدرت پر ہے. وہ جس کو چاہتا ہے نا ایک لمحے میں چاہے تو ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز فرما سکتا ہے، لیکن وہ جسے چاہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ کرامت جو ہوگی وہ بھی خلاف عادت ہوگی. یہ نہیں کہے گا کہ میں نے کرامت دکھا دی. جیسے ہمارے یہاں اکثر یہ لوگ بولتے ہیں کبھی کبھی تو مجھے افسوس ہوتا ہے. مولانا صاحب نے یہ کبھی سنا ہوگا، آپ نے بھی کبھی سنا ہوگا، جیسے کوئی علاج کرتا ہے، تعویذ وغیرہ بھی کر دے، اچھی بات ہے. تو کسی کے یہ اولاد نہیں تھی ایگزامپل، اور اس کے کچھ دعا تعویذات کی وجہ سے اولاد اللہ نے دے دی. تو یہ عامل جو ہوتا ہے وہ خود یوں کہتا ہے دیکھا میں نے اولاد دلوائی، یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں نے اولاد دی. حالانکہ یہ کہنا ہی درست نہیں ہے. آپ سبب بن سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اسباب میں آپ شریک ہو سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے اولاد دے دی. نہیں، اولاد صرف اللہ دیتا ہے. اس کو ہمیشہ ذہن میں بٹھائیے. ہم لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ہم لوگ بھٹک گئے ہیں. کوئی نہیں دے سکتا اولاد صرف اللہ دیتا ہے. اس لیے ہمارے اور آپ کے یہاں یہ بھی سماج میں ایک بہت بڑی برائی ہے کہ جیسے کسی کی بیٹی کو بیاہ کر لائے، اب پہلا جنم بھی بیٹی کا ہوا، دوسرا بھی بیٹی کا ہوا، تیسرا بھی بیٹی کا ہوا، چوتھی بھی بیٹی ہوئی، تو معاذ اللہ رب العالمین اس کے سسرال والے اس کو کوستے ہیں یہ بیٹی کو. یعنی تیری قسمت اچھی نہیں ہے کہ تیرے یہاں بیٹا ہو، ایسا یعنی تانے دیتے ہیں.
दिल के कानों से सुन लीजिए, बेटा या बेटी ये औरत की किस्मत के हवाले से नहीं मिलता, बल्कि ये मर्द के मुकद्दर की उस पर मिलता है। और जो रोजी मिलती है ना, ये खातून के मुकद्दर से मिलती है। तो इस पे हमें ताना देने की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो बेटियां ही बेटियां दे, वो चाहे तो बेटे ही बेटे दे, और वो चाहे तो बेटी और बेटे दोनों दे, और वो चाहे तो किसी को कुछ भी ना दे। ये उसके फैसले हैं, हमें उस पर राजी रहना होगा। उसमें किसी को तंज करने की बहनों को जरूरत नहीं है। अब हमारे यहाँ एक सिस्टम ये भी है, बहुत जल्दी जैसे निकाह हुआ तो हमारे यहाँ ये बला कहां से आ गई अल्लाह बेहतर जाने। बहुत जल्दी लोग वो आसार देखना चाहते हैं कि जल्दी से मेरे बेटे के यहाँ औलाद हो या मेरी बेटी के यहाँ। और अगर एक साल बीत गया या चंद महीने हो गए और ऐसे कोई आसार नमूदार नहीं हुए तो लोग जल्दी से क्या करते हैं कि टेस्ट कराऊं जो से, फलानू कराऊं जो से। आप इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? यानी आप आगे चल के क्या होगा, झगड़ा होगा। मिसाल के तौर पर टेस्ट करवाया गया, अगर औरत में खामी निकली तो उसकी मौत, और मर्द की खामी निकली और औरत ने कह दिया कि तुझ में कमी है तो इसकी मौत। यानी ये घर में आग लगने का सबब है। इंतजार कीजिए बेटे, अल्लाह कभी कभी सालों के बाद भी देता है। हाँ, गौसे पाक का जन्म कब है? गौसे पाक का जन्म कब है? उनके वालिदैन कमोबेश 70 या 80 साल की उम्र को पहुंचते हैं, तब गौसे पाक की विलादत होती है। अब हुजूर हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को देख ले, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जन्म कब है? यानी बड़ी उम्र के बाद बेटे हैं। यानी हर साल यानी शादी हो और उसी साल बेटा हो, ये कोई जरूरी नहीं। अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखिए, वही बेटे देता है। अगर सब्र और तहम्मुल से काम रहोगे तो अल्लाह तुम्हारे घरों को जन्नत का गहवारा बनाकर रखेगा। और जल्दी करने जाओगे या तो फिर क्या करते हैं, बहनें भी जल्दी करती है, हालन को बापुन दिखाड़िए, होता है ना, दिखाना चाहिए। मैं मना नहीं करता, मैं तावीज खुद करवाता हूं। मैं किसी को एब जो ही नहीं बयान कर रहा हूं कि तावीज कराना गुनाह है, नहीं, कराना चाहिए, लेकिन थोड़ा सब्र तो करें। अभी आप क्या कर रही हैं? अब जैसे ही वहां जाओगे ना तो इल्ला माशाल्लाह सब तो ऐसा नहीं करते, लेकिन मारी जो को माना हो तो यूं हम खोटो खोट नहीं कहते, किताब में जो तो वो ऐसे देख लेता है, बेटा तेरे ऊपर कोक ना कहीं कर दिया है, बस ए शक चालू। का तो जेठानी हो, देरानी हो, का तो बापी माँ हो, का तो सासू माँ हो, बस उसकी 2-3 निशानियां ने बायु बांधવાનું ચાલુ। મારી બહેનો એવું કોઈની પાસે ઇલમ થોડું હોય, એવું નથી હોતું। यानी कुछ कर दिया इसका मतलब ये नहीं है जो आप और हम समझ रही हैं, नहीं। हम सबको सब्र से काम लेना होगा और किसी बाअमल आमिल को ये चीजें बतानी चाहिए कि हमारे यहाँ औलाद नहीं है। आपको ऐसा नुस्खा बताएं, यानी ऐसा कोई अमल बताएं जिसके जरिए अल्लाह औलाद अता फरमा दे। दिखवाने से, फाल खुलवाने से झगड़े बन सकते हैं। आप तावीज ले ले, आप कोई दौरा ले ले, या किसी बुजुर्ग की नियाज वगैरह उनसे ले ले, या कोई अमल ले ले। आप जल्दी से जो फाल खुलवाने जा रही है ना, बस तेरी बेटी का नातरा है ना वहां करवाना वो चाहते थे ना, यहाँ कर दिया ना, तेरी औलाद इन्होंने रुकवा दी थी। औलाद मानस रुकवाएगा? अरे औलाद तो अल्लाह देता है। कायनात में किसी में ऐसी हिम्मत नहीं है जो किसी को औलाद देने से कोई रोक सके। ये हमारा एतकाद होना चाहिए, वरना फिर आप और हम बड़े बड़े लोगों पर एतराज कर बैठेंगे। लोगों ये हमें समझने की जरूरत है। इसको कभी मन में न लें, बल्कि इसको संजीदगी से थोड़ा सुनेंगे और किसी से मालूम करेंगे कि इसमें क्या हकीकत है और उस पर अमल करेंगे। तो ये मैं एक सरसरी तौर पर बात आ गई तो अर्ज कर दी। अब वली जो होता है ना, उसके लिए कुरान ने 2 शर्तें रखी है। नंबर 1, एक तो मोमिन कामिल हो और एक मुत्तकी हो। दूसरे नंबर पर हमारे बुजुर्गों ने और अहादीस में, हदीस शरीफ का मफहूम है कि जिसको देखो और तुम्हें अल्लाह की याद आ जाए तो समझ लो ये वली है। यानी ये बात इशारा इस बात की तरफ कि वली की विलायत खुद ही उसके चेहरे से, उसके चाल चलन से, उसके अखलाक से खुद ही झलकेगी और बंदा खुद ब खुद सुभान अल्लाह या माशाअल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, अजमेर शरीफ कितने लोग गए हुए हैं? कभी भी गए? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। जाना चाहिए। जो लोग अजमेर शरीफ जाते हैं तो अगर जुम्मा का दिन हो तो लोग कहां तलाश करते जगह? गरीब नवाज के कदमों में, साइड में, दरवाजे पर या मस्जिद में, यानी जल्दी से जुम्मा मिले, यानी गरीब नवाज के दरबार का जुम्मा। मैंने कहा भाई आया तो खुद बहना टाणे आवतो था ना, केम जल्दी?
تو اس کا ضمیر جواب دے گا، وہ خود جواب نہیں دے گا، اس کا ضمیر جواب دے گا۔ یہاں غریب نواز کو دیکھا نا، گنبد دیکھا، ان کے نظارے دیکھے، ان کی کرامتیں دیکھی، ان کے چرچے دیکھے، ان کی روحانیت ہے، تو ان کے قریب جانے والا بندہ جو راجکوٹ میں بغیر خطبے کے ختم ہوئے کبھی مسجد نہیں گھستا تھا، وہ پہلی صف میں بیٹھتا ہے۔ یعنی یہ غریب نواز کا فیضان ولایت کا جو بندے کو پہلی صف میں لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور بتاتے ہیں ولی اس سے کہتے ہیں جو بعد وصال بھی بندے کو پہلی صف تک پہنچا دے۔ ہاں ہاں، یہاں تو ہماری ایک ملاقات دی نا، تو میں نے تو اچمبو لگیو، ایک بھائی مجھے لے گئے تھے کہ ایک حضرت آئے ہیں، چلو نا ملنے، تو میں بھی چلا گیا، میں بولا چلو نا دیکھے تو صحیح کوئی حضرت ہوں گے۔ تو حضرت بٹن بند کرتے ہوئے مطلب حجرہ شریف سے باہر آئے، بیٹھے اور سیدھے دل پہ گفتگو شروع ہوئی، اور کیا کہتے ہیں معلوم ہے، بس دل صاف ہو تو پھر نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ او ہو بس آپ حضرت بہت دور تک پہنچے ہوئے۔ یعنی ایسے بھی لوگ ملے، مجھے راجکوٹ میں ملے۔ خدا را ایسا نہ کیجیے، جب نماز جیسی عظیم دولت اللہ نے اپنے محبوب پر 6 وقت کی فرض قرار دی ہو اور محبوب کو بھی معاف نہ کی ہو، مجھے بتاؤ وہ کوئی عام بندے کو معاف ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بے وقوفی والا دھندا ہے، اس میں لوگ آسانی سے نکل لیتے ہیں، اور لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آوا کو باپو بولا نا کہ بدی وستو سے چھٹی کرے دے، نہیں باپو آ رہا۔ یہ باپو اچھے نہیں ہیں، یہ مراد میرے سادات کرام نہیں ہو، اس کو یاد رکھیے گا۔ باپو سے مراد یہ عامل اور جو ڈھونگ لوگ کرتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، ورنہ شہزادوں کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ کا بیٹا کسی بھی حال میں ہو، سید کی محبت یہاں بھی بہترین زندگی عطا فرمائے گی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی ان کے نانا کی شفاعت دلوائے گی۔ یہ شہزادوں کے لیے ہے، لیکن جو عام ڈھونگ کرتے ہیں لوگ، ان سے دور رہنے میں ہماری عافیت ہے۔ تو کرامت ولی دکھا سکتا ہے، اس سے آگے کیا ہوگا تو یاد رکھیے، اس سے آگے یعنی کوئی مومن ہو، یعنی مسلمان ہو، اس سے اگر کوئی ایسا کام صادر ہو گیا جو مطلب اچنبے والا ہو، تو اس کو کرامت نہیں کہتے ہیں، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ یعنی وہ اس جادو کی طرح نہیں ہوگا، یعنی ایک شعبدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ استدراج کے درجے میں داخل ہوگا کہ یہ مومن کر سکتا ہے ایسا، یعنی اس سے ممکن ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کرامت نہیں ہے اور نہ جادو ہے، دونوں کے بیچ میں ایک درجہ۔ اور اگر کوئی کافر اور مشرک کرے تو وہ یا تو جادو ہوگا یا تو پھر شعبدہ بازی ہے، جس کو اپنی زبان میں یوں کہہ لے کہ نگاہوں کو مطلب وہ الٹ پھیر کرنے کا جو ہنر رکھتے ہیں، بس وہ ہو سکتا ہے، اس کے سوا زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس دور میں جتنے بھی جادوگر یہاں راجکوٹ میں وہ نہیں پنڈال ڈال کے دکھاتے ہیں، ساوج کو کاٹ ڈالتے ہیں، اس کو کاٹ ڈالتے ہیں، تو یہ سب صحیح ہے؟ نہیں، ہماری آنکھوں میں مطلب وہ اس طرح وہ کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہو رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے، اور یہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ استدراج ہوگا یا تو جادو ہوگا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کو تمہیداً یہ عرض کر دی تاکہ آپ کو یہ واقعہ سمجھ میں آئے۔ معراج شریف یہ ہے معجزہ، اور جو معجزہ ہوتا ہے وہ عقل سے ورا ہوتا ہے، یعنی اس پہ کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا کہ یہ تو میری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا، کہا کہ یہ آسمان میں راستے ہیں، یعنی آسمان مطلب اس میں کھلا ہو سکتی ہے، دروازہ بن سکتا ہے۔ اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی یہ بات تحقیق تک پہنچ چکی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس زمانے کا اعتراض تھا، جو اس زمانے میں بھی ہو تو ہم ان سے ایک ہی بات کہیں گے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن قدرت چاہ لے تو آسمان میں بھی دروازہ بن سکتا ہے۔ قدرت چاہے تو اپنے محبوب کے لیے جو دروازہ بنائے وہ آگے آپ سنیں گے، لیکن یہ ممکن ہے، اور قدرت کے یہاں تو ہر چیز ممکن ہے۔ تو پہلی بات یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہوتی، اور اگر کوئی عقل کے گھوڑے دوڑائے گا تو بندہ اس میں گمراہ ہو جائے گا۔ اب سنیے آگے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی، اس میں چند دلیلیں میں آپ کو دیتا ہوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ واقعہ معراج حقیقت میں روح اور جسم کے ساتھ مطلب ہوا ہے، اور اس سے آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں اس واقعے کو بیان کیا نا، تو اس میں لکھا ہے اسرا بعبدہ۔ اب یہ عبد جو ہے نا وہ بندے کو کہتے ہیں، اور عربی زبان میں روح اور جسم کے ساتھ جو ہوتا ہے نا اس کو عبد کہتے ہیں، ورنہ جس کی روح قبض کر لی جائے اور خالی جسم پڑا رہے تو اس کو میت کہتے ہیں، یعنی عربی میں عبد لفظ جو ہے نا وہ اسی پر لاگو پڑ سکتا ہے جو روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہو۔ تو قرآن عظیم کی اس آیت سے ہی ثابت ہو گیا کہ حضور کا یہ معجزہ جو آسمانی ہے معراج والا، یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ مطلب وابستہ ہے، یہ خالی روح کے ساتھ نہیں ہوا اور خالی جسم کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ پہلی دلیل یہ۔ دوسری، حضور فرماتے ہیں کہ میرے لیے شب معراج میں براق پیش کی گئی، یعنی سواری،
اور سواری کے لیے جسم اور روح دونوں کا ہونا ضروری ہے. جیسے کہ ابھی میری روح قبض ہو جاوے تو آپ مجھے کرسی پر بیٹھا تو ایسے ہی لٹک جاؤں گا نا, یعنی بیٹھ نہیں سکتا. اسی طرح کوئی بغیر روح والا سواری پر سواری نہیں کر سکتا, وہ لٹک سکتا بلا تشبیہ اور تمثیل. یہ حضور کے لیے براق یعنی سواری کا لانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو جسم اور روح کے ساتھ معراج کرائی گئی. یہ دوسری دلیل. تیسری بات سنیے, اللہ فرماتا ہے کہ اسرا یعنی سیر کرائی گئی, تفریح نہیں, سفر نہیں, سیر کرائی گئی. اور اسرا کا لفظ جو ہے وہ خواب پر اطلاق نہیں ہوتا, یعنی جو سویا ہو اور وہ سفر کرے اس پر اسرا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا عربستان میں, بلکہ یہ سیر کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو پتہ یہ چلا سیر جو خواب میں ہوتی اس کو اسرا کہتے نہیں, اور قرآن واقعہ معراج کو اسرا کہہ رہا ہے. پتہ یہ چلا یہ سوتے ہوئے واقعہ پیش نہیں آیا, بلکہ رسول اللہ کی زندگی میں جاگتے ہوئے یہ واقعہ پیش آیا. یہ تیسری دلیل. چوتھی دلیل سنیے, اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. اللہ فرماتا ہے آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی. اب یہ لفظ آنکھ کے لیے بصر کا لفظ ہے, لفظ بصر. اب یہ بصیرت کے لیے آنکھ چاہیے اور آنکھ کے لیے وجود چاہیے. تو پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ کو یہ جاگتے ہوئے کھلی آنکھوں کے ساتھ یہ معراج ہوئی. یہ اس بات کی دلیل ہے. نمبر 5, معراج شریف کا یہ معجزہ لوگ خواب جو کہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ایک دلیل دی ہے کہ حضور کو ظاہری طور پر جسم اور روح کے ساتھ ایک بار معراج ہوئی جس کو ہم بیان کرتے ہیں, اور اس کے سوا سینکڑوں مرتبہ خواب میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی ہے. یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جس قرآن کی آیت سے ثابت کر رہے ہیں وہ خواب والی معراج نہیں ہے جس کو حضور نے بھی حدیثوں میں بیان کیا ہے, لیکن یہ خواب والی نہیں ہے, یہ وہی ہے جس کو قرآن اور حدیث کی دلیلوں سے یہ ثابت کیا گیا کہ یہ مصطفیٰ کی عالم بیداری والی معراج ہے. یہ 5ویں دلیل. اور 6ٹھی دلیل سنیے کہ جب کسی چیز کو آپ پیش کریں اور لوگ مذاق اڑائیں تو اگر خواب بیان کرے تو کوئی مذاق نہیں اڑاتا. یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن ہے, ہو سکتا ہے بھائی تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہو. مثال کے طور پر اگر میں سو جاؤں تھوڑی دیر پہلے, یعنی یہ ابھی جو تقریر کر رہا ہوں اسے پہلے سو کر آؤں اور یہاں کیسے بولوں کہ مجھے کل صبح میں پردھان منتری بنانے والے ہیں ہندوستان والے, تو لوگ مذاق نہیں اڑائیں گے. وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی خواب دیکھا ہے نا, کہاں خواب میں کچھ بھی دکھ سکتا ہے, یعنی آدمی پردھان منتری کیا کچھ بھی بن سکتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خواب والا نہیں ہے, عالم بیداری میں تھا اس لیے لوگوں نے مذاق اڑایا. یعنی ابو جہل, ابو لہب اور اس طرح کے جتنے بھی اس زمانے کے مشرک اور کافر تھے سب نے مذاق اڑایا. لیکن اس مذاق کی تسلی کے لیے جب واپس ہو رہے ہیں نا تو جبریل علیہ السلام نے حضور سے پوچھا, تو حضور نے پوچھا, کہا جبریل میں یہ معراج کا واقعہ بیان کروں کہ نہیں کروں؟ کہا بالکل بیان کریں. تو کہا لوگ مانیں گے؟ تو کہا محبوب ماننے کی بات تو دور کی ہے, لوگ مذاق اڑائیں گے. یعنی ہوا حقیقت ہے لیکن پھر بھی لوگ مذاق اڑائیں گے. کہا تو پھر کوئی نہیں مانے گا؟ تو فرمایا ہاں آپ کی امت میں ابو بکر صدیق مانیں گے. یعنی یہ بات کی تصدیق حضرت جبریل علیہ السلام نے کی, کہا وہ مانیں گے. تو باقاعدہ ایسا ہی ہوا کہ ابو جہل نے انکار کیا, کفار مشرکین نے انکار کیا, لیکن جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر تک بات پہنچی بلا حضور سے ملے ہوئے جو کافر لوگ ملے انہوں نے تذکرہ کیا. کہا تمہارے یار نے یہ بات سے باتیں کی ہے؟ کہا بس. تو کہا تم بس کہہ رہے ہو, راتوں رات یہاں سے بیت المقدس جا سکتا ہے, یہاں سے آسمان پر جایا جا سکتا ہے, وہاں سے 7 آسمان سے پرے جا سکتا ہے؟ کہا تم تو آج کل کی بات سنتے ہو نا, آج سنا نا تم نے؟ کہا ہاں. کہا ابو بکر روز سنتا ہے. یعنی یہ باتیں جو تم آج سن رہے ہو ابو بکر روز سنتا. کہا انہوں نے تو کہا ہے کہ میں رات کے ایک لمحے میں گیا اور آیا. تو کہا انہوں نے بس اتنا ہی کہا ہے نا؟ کہا ہاں. کہا اس سے بھی زیادہ بڑی بات وہ کہہ دے تو بھی ابو بکر ہاں ہی کرے گا. یعنی یہ کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ مذاق اڑانے والوں کے سامنے. پتہ یہ چلا یہ مذاق اڑایا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عالم بیداری میں ہوا. اور آگے سنیے, اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا واقعہ آخر دیا کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں جو عربی لوگ اپنے خاندانی شرف پر, جو لوگ مطلب
شرف محسوس کرتے تھے تو وہ اپنا سفر بیان کرتے تھے. کوئی کہتا تھا میں ملک یمن گیا, کوئی کہتا میں ملک شام گیا, کوئی کہتا میں وہاں گیا, یعنی دور دور کے وہ سفر بیان کرتے. محبوب کو اتنا لمبا سفر کروایا کہ سب کی زبانیں گونگ ہو گئی. کوئی کہتا نے میں نے وہاں کا سفر کیا, تو جواب ملتا تھا صحابہ کی جانب سے زمین پر ہی کیا ہے نا, یعنی زمین پر ہی کیا ہے نا. کہاں؟ ہاں. کہا تو خاموش ہو جا, میں نے جس کا کلمہ پڑھا ہے نا وہ ساتوں آسمان کا سفر کر کے آیا. یعنی کفاروں کی زبان بند کرانے کے لیے تھا. پتہ یہ چلا اپنے کو بھی کوئی کہے نا کہ امریکہ نے یہ ترقی کر لی اور فلاں جہاز بنا دیا اور یہ یہاں تک جا سکتا ہے, تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کہ تم گورے ہو نا, ہو سکتا ہے سفید ایک پتہ بنا کے لے گئے ہوں گے. تو کہا تمہیں تعجب نہیں ہوتا؟ ہم نے کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا ہمارا محبوب جس سواری پر سفر کر کے گیا ہے نا, اس براق کی شان یہ تھی کہ تمہاری بجلی ایک لمحے میں پوری دنیا کا چکر کاٹتی ہے نا. کہاں؟ ہاں. کہا ہمارے محبوب کے پاس جو سواری تھی نا وہ ایک قدم میں مکہ سے لے کر بیت المقدس اور دوسرے قدم میں وہ آسمان کی طرف سفر کرنے لگی تھی. اور حضور فرماتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. اور یہ برق سے بنا ہے جس کو کہتے ہیں براق. لفظ اصل یہی ہے لیکن عام استعمال کی وجہ سے براق, اور اس کا عربی ترجمہ ہوتا ہے اردو میں بجلی. پتہ یہ چلا یہ بجلی کا وجود کا لفظ بھی سائنس کو ملا ہے تو یہ کہیں اور سے نہیں ملا, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی معراج کا صدقہ اور خیرات ملی ہے. ہاں اسی کو بجلی کہتے ہیں. اور آج جو بجلی پر راج کر رہے ہیں وہ اس میں نہ رہے. یہ بجلی کی خیرات بھی مصطفیٰ کی سواری کے قدموں کے صدقے میں ملی. ہاں تو یہ ایک سبب یہ تھا. آخری سبب عرض کرتا ہوں کہ زمین اور آسمان میں جو ہے یہ آپس میں کبھی کبھی تذکرہ ہوتا تھا کہ تو افضل ہے, وہ کہ تو افضل ہے, وہ تو افضل ہے, تو افضل ہے. اس بنیاد پر بھی محبوب کو معراج کرائی گئی کہ محبوب آپ زمین سے آسمان کی طرف آئیں تاکہ آسمان اور زمین دونوں کے درمیان یہ جو موازنہ صدیوں سے چل رہا ہے نا وہ ختم ہو جائیں, تاکہ ایک دوسرے بیلنس میں آ جائیں, تاکہ آپ کے قدم آسمانوں میں پڑ جائیں تو فخر سے آسمان کا سر بھی بلند ہو جائے. یعنی یہ ان دونوں کے درمیان جو ایک مناظرہ شروع تھا اس کو ختم کرنے کے لیے ایک معراج یہ بھی ہے. اب دلائل قرآن سے سنیے کہ ہمارا دین جو ہے نا وہ کبھی بھی بات کرے گا نا یا تو قرآن سے کرے گا. یعنی قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے لیکن وضاحت ڈھونڈنے کے لیے اس کا علم چاہیے. سب کے بس کی بات نہیں کہ وہ ہر چیز قرآن میں سے مطلب تلاش کر لیں. اس لیے ہمارے یہاں ایک تقلید جس کو کہتے ہیں نا, ہم امام اعظم کو کیوں مانتے ہیں؟ امام اعظم نے یہ سارے مسائل حل کر کے قرآن سے نکال کر دیے. اسی طرح عقائد کے معاملے میں اپنے امام کو کیوں مانتے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے تلاش کر کے دیا کہ اس سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے, اس سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے. تو ہمارا کوئی بھی کام جو اہل سنت والجماعت میں ضروریات دین سے یا رسومات اہل سنت والجماعت میں سے کہیں نہ کہیں قرآن, حدیث اور صحابہ کی زندگی سے یا پھر اجماع یا قیاس پر مبنی ہوتا ہے. یہ 4 اصول ہے اور یہ 4 اصول پر جو بات اترے گی اس کو ہم حق مانتے ہیں, ورنہ سب کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اب یہ معراج کو قرآن سے دیکھیں. پہلی دلیل, جنت کہاں ہے؟ ارے وہ اوپر جگہ نیچے ہے؟ فائنل ایک دم. لیکن میں تو کروڑ پتی کی کرسی پر تو نہیں بیٹھا ہوں تو جواب میں لاکھ روپیہ دوں گا. لیکن یہ حقیقت یہی ہے, حقیقت یہی ہے آسمان سے بھی اوپر, عرش کے بالکل قریب. یعنی 7 آسمان سے اوپر جو ہے عرش ہے اور عرش کے قریب یہ جنت ہے. اور یہ اتنی بڑی وسیع ہے کہ یہ زمین و آسمان کی جتنی وسعت ہے نا, یعنی 7 آسمان اور 7 زمینیں, اس سے بھی بڑی جنت ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ قدرت نے بنائی ہے تو ممکن ہے, اللہ نے بنا رکھی ہے اور یہ تیار ہے, بالکل ایک دم تیار شدہ ہے. جنت میں سب سے پہلے کون بنائے گئے؟ بولو نا بھائی. حضرت ارے بھائی جوہرتی بولو نا یار. آپ تو ایسا سمجھ رہے ہیں کہ جیسے میں پردھان منتری کا نام لے رہا ہوں یا ان کے کسی وزیر کا نام لے رہا ہوں. آپ ڈر رہے ہیں کہ آپ کو بھی جیل میں ڈال دیں گے؟ نہیں, ہم تو اپنے باپ کا نام لے رہے ہیں. زور سے بولو, کس کو جنت میں بنایا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سب سے پہلے بنایا گیا. پھر اس کے بعد حضرت حوا بنائی گئی اور ان کا ایک واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد وہ زمین پہ اتارے گئے. تو جنت تو 7 آسمان سے اوپر ہے.
ہے نا بھائی؟ تو جب حضرت آدم اور حضرت حوا جنت میں سے 7 آسمان کو پار کر کے نیچے آ سکتے ہیں، تو جو جانے آدم و حوا ہو وہ زمین پر سے آسمان پر نہیں جا سکتے؟ مسئلہ ہو گیا کلیئر بھائی؟ یعنی جو سب سے کائنات کا پہلا انسان پیغمبر ہو وہ جنت میں بنایا جائے زمین پر آ سکتا ہے، تو جو سید الانبیاء ہو جس کی وجہ سے جنت بنی ہو وہ محبوب جنت میں نہیں جا سکتے؟ جا سکتے ہیں، آسمان سے پرے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک دلیل ہے، اور اس کو قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، فرمایا ہم نے اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو۔ اب یہ قرآن کی دلیل سے ثابت ہے کہ وہ جنت میں تھے، اس کے بعد زمین پر اتارے گئے، تو یہ مسئلہ قرآن کی آیت سے ثابت ہو گیا کہ معراج حق ہے۔ آگے سنیے، اس کے سوا حضرت ادریس علیہ السلام نام سنا ہوگا آپ نے، اس وقت وہ کہاں ہے؟ ارے بس سوال ہے، نہیں بتائیں گے؟ وہ آسمانوں میں تشریف لے گئے، کسی نے کہا 4تھے آسمان پر ہے، کسی نے کہا 6تھے آسمان پر ہے، مختلف روایتیں، لیکن وہ آسمانوں میں تشریف لے گئے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ آسمانوں سے پرے گئے تو اللہ نے انہیں جنت میں داخل فرما دیا۔ یہ بات بھی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے کتاب میں یاد کرو ادریس کو، وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا تھا، اور ہم نے اس سے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ بلند مقام سے مراد جنت ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہے بھائی؟ اور جنت کہاں ہے؟ آسمان سے بھی پرے۔ جب ادریس علیہ السلام آسمان سے اوپر جا کر جنت میں داخل ہو سکتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کو بھی معراج ہو سکتی ہے۔ یہ اس کی دلیل ہے جو قرآن عظیم سے ہے۔ آگے ایک بات سناتا ہوں، قرآن عظیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ 4تھے آسمان پہ، یہ تو بڑا مشہور ہے، اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا، 4تھے آسمان پہ موجود ہے۔ اب یہ واپس بھی آئیں گے قرب قیامت کے زمانے میں، تو پتہ یہ چلا یہ جا بھی سکتے ہیں، یعنی قدرت لے بھی جا سکتی ہے اور واپس بھی بھیج سکتی ہے۔ تو ہمارا مسئلہ اور واضح ہو گیا کہ محبوب زمین سے اوپر جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں۔ جب عیسیٰ روح اللہ ہو کر جا سکتے ہیں تو محمد الرسول اللہ حبیب اللہ ہو کر بھی زمین سے لامکان تک جا بھی سکتے ہیں اور ایک لمحے میں زمین پر آ بھی سکتے ہیں۔ یہ بات بھی مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ اب یہ 3 باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کر دی۔ اچھا، اس سے یہ صاف بات ظاہر ہو گئی کہ یہ چند دلیلوں سے ہمیں قرآن نے سمجھا دیا۔ اب ہمیں جواب جو دینا چاہیے وہ میں نے پہلی بات عرض کر دی ہے کہ ہمارا جواب صدیق اکبر جیسا ہونا چاہیے، کوئی بھی سوال کرے۔ لیکن ہم اور آپ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے دین نے محروم نہیں چھوڑا، کہ دنیا میں کسی بھی زمانے میں اسلام کے تعلق سے جب بھی سوالات ہوئے تو ہمارے دین نے جواب دیے۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ تھوڑی بہت جانکاری سے اگر جواب دیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری دلیلیں سن کر سامنے والے کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ قرآن کی طرف راغب ہو جائے۔ ابھی میرے ایک دوست ہیں یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے چند ڈاکٹروں سے ملاقات کی نا، تو وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، وہ دور تھے لیکن انہوں نے اپنے کان سے سنا، وہ آپس میں ڈاکٹر غیر مسلم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دنیا میں سب سے بہترین گرنتھ یعنی کوئی کتاب پڑھنے کے لائق ہے تو وہ قرآن ہے۔ یعنی غیر مسلم ڈاکٹر یہ کہہ رہے تھے۔ تو میں بھی آپ سے عرض کرتا ہوں آپ بھی قرآن پڑھیے، تھوڑا نیٹ پہ خالی بیٹھ کے ٹائم پاس مت کیجئے، گیموں میں ٹائم پاس مت کیجئے، قرآن دیکھیے، تھوڑا دیکھیے لیکن ضرور دیکھیے، اس میں یہ ساری باتیں واضح کر دی گئی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس کچھ دلائل ہونے چاہیے۔ اس کی ایک دلیل میں دیتا ہوں کہ حضور کے معراج پر جو ایک لمحے میں، یعنی ایک لمحے میں اگر یوں کہہ لیں کہ سیکنڈ جس کو بولتے ہیں نا وہ بھی زیادہ ہے، اس سے بھی پہلے قدرت نے یہ واقعہ مطلب پورا کر دیا تھا، یعنی یہ ختم ہوا۔ اب آپ کہیں گے کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے، تو اس پر ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی میں یہ جوابات ارشاد فرمائے، جیسا کہ حضور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ان کا ایک مرید تھا، اس نے جب یہ واقعہ معراج سنا تو اس کو دل میں کھٹکا گزرا کہ یہ بیان جو ہو رہا ہے ایسا کیا ممکن ہو سکتا ہے؟
یعنی ایک لمحے میں جانا، ایک لمحے میں آنا اور ساری چیزیں نرک نرک کر دیکھ کر آنا. اب یہ اس کے دل میں خالی خیال گزرا، لیکن پیر صاحب کی حیا کی وجہ سے وہ پوچھ نہ پایا. اب وہ بیچارہ کسی بہانے دریا دجالہ پر گیا غسل کرنے کے لیے، اور جیسے دریا میں مطلب کپڑے وغیرہ چینج کر کے اندر اترا، اور جب باہر نکلا نا تو وہ دریا کا دوسرا کنارہ تھا. یعنی وہ دریا دجالہ جو بغداد میں ہے، عراق میں، وہاں نہیں تھا، بلکہ کسی اور جگہ نکلا، دوسرے ملک میں. اور وہاں موجود رہ کر اس نے پھر وہاں شادی کی، اولادیں ہوئی، کافی مدت تک رہا وہ باقاعدہ. یعنی ایک زمانہ بیت گیا. اب ظاہر سی بات ہے شادی ہونا پھر اولاد ہونا ایک دو دن میں تو نہیں ہوتا نا، یہ زمانہ بیتتا ہے. اب زمانہ بیت گیا. ایک دن وہ اسی ملک میں وہ پھر کسی دریا پہ نہانے گیا، اور جیسے ہی کپڑے چینج کر کے دریا میں گوتا لگایا نا اور باہر نکلا تو پھر وہاں کا وہاں. جہاں عراق دریا دجلہ پر دیکھا تو کپڑے بھی وہیں پڑے ہوئے ہیں، اور باہر نکل کر جیسے اس نے ساری چیزیں دیکھی، اور جنید بغدادی کی مجلس وغیرہ جو سجتی تھی اور اس کا ایک ٹائم فکس تھا، وہاں جا کے دیکھا نا تو وہ ساری چیزیں ویسے کی ویسے تھی. اور گھر پہ جو کہہ کے گیا تھا کہ نہ کیا آؤں گا، یہ کھانا پکا کے رکھنا، ابھی بیوی بیچاری تیار کر رہی تھی. تو اس کو مطلب یہ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا اچانک. وہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں آیا، اور جیسے آ کر بیٹھا نا تو اس نے بعد مجلس پوچھا کہ حضور میرے ساتھ تو ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ میری تو وہاں شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، میں تو یہ ہوا وہ ہوا، اس کے بعد یہاں گیا. تو کہا یہ قدرت نے تجھے اس لیے دکھایا کہ تو نے اس کے محبوب کے واقعے پر تھوڑا سا کھٹکے جیسا خیال کیا تھا. یعنی شک ہوا تھا نا تجھے کہ محبوب کا آنا جانا اتنی جلدی کیسے ہو گیا. قدرت نے تجھے زندگی میں یہ دکھا دیا کہ جب تو ایک لمحے میں اس ملک میں نکل سکتا ہے تو محبوب زمین چھوڑ کر آسمان سے پرے بھی نکل سکتا ہے. تو یہ ہمارے بزرگوں نے اپنی ظاہری زندگی میں کر کے بتایا. دوسری بات سنیے، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، یہ کوئی عام بندے کا نام نہیں ہے، یہ اپنے زمانے کے فقیہ بھی ہے، مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، ولی بھی ہے. اور ولیوں میں ان کو ایسے ہی گردانا جاتا تھا جیسے فرشتوں میں جبریل علیہ السلام کو. یعنی یہ اتنے بڑے رتبے پر فائز ہے، سید الطائفہ ہے یہ، یعنی اتنے بڑی پوسٹ پر فائز ہے. اب وہ خود فرماتے ہیں کہ جس مرد کامل کو اللہ ولایت پر فائز فرما دے، یعنی ولایت دے دے اپنی، یعنی ولی بنا دے، تو فرمایا وہ ایک سانس میں، یعنی ہم اور آپ جو سانس لیتے ہیں وہ ایک سانس میں 1000 سال کی وہ عبادت کر سکتا ہے. آپ کو سمجھ میں نہیں آیا برابر؟ ایک سانس میں ولی کامل 1000 سال کی عبادت وہ کر سکتا ہے ایک سانس میں. اور آگے فرماتے ہیں نیز اس طرح ہمارے بزرگوں کے قرآن ختم کرنا بڑے ہی مشہور ہے. اب دیکھ لیں بڑے بڑے بزرگوں کو ایک رات میں کئی بار قرآن ختم ہوتے تھے. ہمارے یہاں تو سب سے بڑی کرامت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اور تسلی ہو جائیں. کائنات میں سب سے بڑی کرامت، یعنی ایک رکاب پر مولا علی پیر رکھتے تھے اور گھوڑے پہ ایسے چھلانگ مارتے، اور دوسرا پیر رکاب تک نہیں پہنچتا تھا، اس سے پہلے قرآن ختم فرما لیتے تھے. یہ وقت طے کی کرامت ہے. ارے جب ایک ولی ایک سانس میں 1 سال بھر کی عبادت کر سکتا ہے تو جس کے ہاتھوں سے ولایت تقسیم ہوتی ہے وہ امام الاولیاء مولا علی قرآن ختم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. پتہ یہ چلا یہ معراج، یہ جیسے مولا علی کو ولایت کی بنیاد پر، صحابیت کی بنیاد پر اس درجے میں وقت میں برکت دے دی جا سکتی ہے اور یہ کام کروایا جا سکتا ہے، تو جن کے صدقے میں علی بنے ان کے لیے معراج کا مرحلہ نہیں سمیٹا جا سکتا ہے؟ سمیٹا جا سکتا ہے. آگے سنیے، معراج میں کچھ حکمتیں اللہ اس کے رسول نے بیان فرمائی اور بعض ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائی کہ آخر یہ معراج کرائی کیوں گئی، یعنی اتنی جلدی کیوں، کیا تھی. تو سنیے، معراج ہر پیغمبر کو ہوئی. پہلی حکمت یہ تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تقریباً حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی پیغمبر آئے سب کو معراج کرائی گئی، لیکن ان کے انداز الگ رہے. مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی معراج کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی معراج یہ ہے کہ جب انہیں تاج انسانیت یعنی خلیفہ اعظم بنا کر جب جنت میں پیش کیا گیا فرشتوں کے سامنے، اور قدرت نے فرمایا کہ میں جس کو بنانے کا اور خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھتا تھا آج وہ تمہارے سامنے ہے، یعنی تاج آدمیت،
تاج کرمنا بنی آدم جس کو کہتے ہیں، وہ تاج پہنایا، شرف انسانیت کا اظہار ہوا. اور جب حضرت بابا آدم کو براجمان کیا گیا اور بٹھایا گیا اور سامنے فرشتوں کے، تو قدرت نے اس وقت ایک آزمائش کرائی، اور آزمائش کے بعد فرشتوں کو حکم یہ دیا کہ فرشتوں اب تو تم نے میرے آدم کی یہ ساری فضیلتیں دیکھ لی ہے، اب سب کے سب آدم کے لیے سجدہ کرو. یعنی قدرت نے وہاں سجدہ کروایا. تو ہمارے بزرگوں نے لکھا یہ آدم علیہ السلام کی معراج اور اعجاز تھا. یعنی قدرت نے سارے فرشتوں سے ان کو سجدہ کروایا. یہ آدم علیہ السلام کی معراج ہے. ابراہیم علیہ السلام کی معراج کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی معراج یہ ہے کہ اللہ نے اپنے تمام تر مخلوقات کا مشاہدہ ایک پتھر پر کھڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کو، اور ساری کائنات جو بھی چیزیں پیدا کی ہے وہیں پتھر پر کھڑے کھڑے ان کو مشاہدات کرا دیا گیا. یہاں تک کہ ان کی آزمائش گلزار یہ نار نمرود سے کی گئی، اور وہاں انہیں یہ بتایا گیا کہ ابراہیم یہ سارے مشاہدات کے بعد یہ جو آگ گلزار بنی ہے نا، یہی تمہاری معراج ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی معراج یہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کی معراج کیا ہے؟ تو حدیث شریف میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی تمنا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا، کہا موسیٰ پہلے کوہ طور پر آؤ. کوہ طور پر آئے، کئی دنوں تک کلام کرتے رہے، یعنی بات چیت ہوتی رہی. اب جب کلام میں لذت بڑھی تو موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا. یہ ان کی معراج ہے، رہا نہیں گیا. قال ربی ارینی انظر الیک قال لن ترانی. موسیٰ علیہ السلام نے جب کلام سنا تو عرض کیا، مولا میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں. تو اسی وقت جواب آیا، لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. یعنی منع فرما دیا. تو بار بار اصرار کرتے رہے، اور جب بار بار اصرار بڑھا نا تو پھر کہا گیا، فخلا نالیک انک بالوادی المقدس طوا. اے موسیٰ اگر دیکھنا ہی چاہتے ہو تو اپنے نالین اتارو اور وادی طوا یعنی پاک دامن کی وہ وادی ہے نا، وہاں آؤ کوہ طور کے پاس. وہاں پوری رات قیام کرو، کیونکہ وہاں رب کے لیے دیدار کرانا ہے نا، تجلی دکھانی ہے. تو دیدار کے لیے ایک چیپٹر دیا، کہا 40 دن تک آؤ جاؤ اور وہیں اعتکاف کرو اور روزے بھی رکھو. اور ایک روایت میں کہ 80 دن ہو گئے تھے. تو یہ 80 دن تک روزے بھی رکھوائے جاتے ہیں، وہاں چکر کٹوائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی کما حقہ ڈائریکٹ انکشافات نہیں، بلکہ اپنے صفات کی تجلی. فرماتا ہے قرآن میں اللہ، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا. فرمایا اللہ نے جب پہاڑ کی جانب اپنی تجلی کا ایک ریزہ بکھیرا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور پورا کا پورا آگ جل کر خاک ستر ہو گیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے. تجلی دیکھی تب بے ہوش ہوئے نا، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے. تو قدرت نے ایک حکمت یہ اپنے محبوب کے لیے جوڑ دی. کہا محبوب میں نے ہر پیغمبر کو اپنے اپنے انداز میں معراج کرائی ہے، لیکن محبوب تیری معراج کی بات آئی تو تجلیہ نہیں ہوگی، صفات کی تجلیہ نہیں ہوگی، بلکہ ذات الہی کا دیدار مقصود ہے. یعنی آدم تا عیسیٰ سب نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے، سب نے تجلیات دیکھے ہیں اور وہ بھی صفات کی تجلیات دیکھی ہے. محبوب تجھے جب پوچھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھواتے ہو تو کیا اس کو دیکھا بھی ہے، تو یہ نہ کہنا صفات دیکھی ہے، بلکہ یہ کہنا میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے مولا کا دیدار فرمایا. یعنی یہ حکمت کا تقاضا تھا کہ اپنے محبوب کو آسمانوں تک لامقام میں بلا کر اپنا دیدار کروایا. اب یہ معراج بیان کرتے کرتے میں موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے کی طرف اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں. موسیٰ علیہ السلام کو تجلی دکھا دی گئی. مولانا رومی فرماتے ہیں اس واقعے کو لکھنے کے بعد کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کلام کر لیا، یعنی محبوب یہ اصرار کے بعد اللہ رب العزت کی تجلی کا دیدار کر لیا، تو پھر گئے کوہ طور پر اور عرض کیا، کہا مولا میں نے تو تیری تجلی کا دیدار کیا، بے ہوش ہو گیا. تو میری تو آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے، تو کیا کوئی ایسا بھی بندہ تیری بارگاہ میں ہے جو موسیٰ سے بھی بڑا رتبہ رکھتا ہو؟ تو ارشاد ہوا، مت علی توحید و حب محمد. ارشاد فرمائے موسیٰ
اگر میرا شکریہ ادا کرنا ہے تو میری توحید اور میرے محبوب کی محبت میں رہو. یہ جملہ ارشاد ہوا قدرت کی جانب سے. تو عرض کیا، کہا مولا کیا تیری توحید کے ساتھ ان کی محبت بھی ضروری ہے؟ تو فرمایا ہاں ضروری ہے. ارشاد کیا ہوا؟ لولا محمد و امتہ لما خلقت الافلاق والارضین والشمس والقمر ولا ملکا مقربا نبیا مرسلا و ایاک. فرمایا اے موسیٰ آپ میری توحید کے ساتھ میرے محبوب کی صرف محبت کی بات کرتے ہو. سن لو، اگر محمد اور ان کی امت کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین بھی نہیں بناتا، آسمان بھی نہیں بناتا، چاند بھی نہیں بناتا، سورج بھی نہیں بناتا، فرشتے بھی پیدا نہ کرتا، انبیاء بھی نہ بھیجتا، حتیٰ کہ اے موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا. یعنی یہ میرے محبوب کی وجہ سے تمہیں بنایا گیا ہے. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ اولو العزم پیغمبر سے. اب میں یہ واقعات کبھی پڑھتا ہوں یا سناتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہابیوں کی عقلیں کہاں ماری گئی ہوگی. سوچنے کی بات ہے نا. دیوبندی وہابی آج کیا کہہ رہے ہیں؟ معاذ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بس نبی کو اپنے جیسا بشر مانتے ہیں، بڑے سے بڑا بھائی مانتے ہیں، یا گاؤں کا چودھری مانتے ہیں. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، جو صحیح سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہو اور جو کلمہ گو ہو، کیا کبھی وہ اپنے نبی کے تعلق سے ایسی گفتگو کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. بڑے بڑے لوگ کبھی کبھی یہ شور مچاتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہابی ہوتا ہے، دیوبندی ہوتا ہے، اہل حدیث ہوتا ہے، شیعہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. مولویوں کے جھگڑے نہیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے میرا محبوب نہیں ہوتا تو موسیٰ تجھے بھی پیدا نہ کرتا. یعنی پیغمبر کو یہ کہا جا رہا ہے، یعنی محبوب کی شان بیان کی جا رہی ہے. اور یہ بدبخت کیا کہتا ہے کہ معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی ہو نا وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہوتا. معاذ اللہ. یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے، یہ ایمان اور بے ایمان، یہ اس کی جنگ ہے. یعنی حق اور باطل کی جنگ ہے، ایمان اور کفر کی جنگ ہے. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو اپنے عقائد بتانے ہوں گے، ورنہ بڑی تیزی کے ساتھ اس وقت گجرات میں ایک دہریہ ہے جو یوٹیوب میں بیٹھا رہتا ہے اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ ایجوکیشن جو بچے حاصل کرتے ہیں نا، جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے رہتے ہیں، ان کے ایمان کو بڑی تیزی کے ساتھ وہ ابھی اچھال رہا ہے وہ، اور بڑی تیزی کے ساتھ سب کے خلاف بکواس کر رہا ہے وہ، اور لوگ اس کو سن کر اس میں گھستے جا رہے ہیں. خدا را کوشش کیجئے، اپنا ایمان بچائیے، اپنا عقیدہ بچائیے. ہمارا عقیدہ، میں نے پہلی بات کی نا کہ حضور کے معاملات میں ہمارا ہر حال میں وہی عقیدہ ہونا چاہیے جو سیدنا صدیق اکبر اور چاریار اور پنجے تن کر رہا ہے. اور اسی کی ترجمانی امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور وہ خود کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یعنی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات یہی ہے کہ ہمیں وہابی، دیوبندی اور چکڑالوی جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں نا، ہمیں اس سے خود کو بھی بچنا ہوگا اور اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہوگا. ہمیں اپنا ایمان بچانا ہوگا، ورنہ یہ رسول اللہ کے خلاف کھڑا کر دیں گے اور آپ میں سے کوئی بچ بھی نہیں سکے گا. اس لیے اعتراف کرانے کے لیے میں نے یہ بات روک دی. ہاں موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، کہا مولا یا ربی انا کلیمک و محمد، یعنی میں تیرا کلیم اور محمد. تو فرمایا حبیبک، یعنی تو میرا کلیم ہے وہ میرا حبیب ہے. تو عرض کیا فمل فرق بین الکلیم والحبیب، یعنی مولا حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا موسیٰ تو میرا کلیم ہے، محمد میرے حبیب ہے، اور کلیم اور حبیب میں فرق یہ ہوتا ہے کہ الکلیم یاتی علی طور سینا ثم یناجی. فرمایا کلیم وہ ہوتا ہے جو طور پہاڑ پر آئے اور اللہ سے کہے کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب کہے لن ترانی، یہ کلیم ہے. کہاں؟ کہا حبیب وہ ہے الحبیب ینام علی فراشہ، محبوب وہ ہے جو ام ہانی کے گھر بستر پہ لیٹ جائے، یعنی محو آرام چادر تطہیر تان لے، اور اللہ خود فرمائے جبریل تو جا میرے محبوب کو تیار کر کے، پھر یہ پیغام دے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی،
کہا کلیم وہ ہوتا ہے جو کوہ طور پر آ کر رب سے عرض کرے، محبوب عرض نہیں کرتا، وہ سو رہے ہوتے ہیں اور جبریل آتے ہیں اور 70,000 فرشتوں کے جرمٹ میں انہیں معراج کا دلہا بنا کر لے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کلیم وہ ہوتا ہے جو کوہ طور پر آئے، یعنی پہاڑ پر آئے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جو وہاں آئے جہاں کسی کا تصور تک نہ جائے۔ یہ فرق بتایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کر بیٹھے، جب ان کی کلام جب رب کا سنا تو امت کے بھی فضائل بیان تھے، حضور کے خاندان کے، حضور کے فضائل بیان تھے، تو آخر میں یہی کہا کہ مولا یہ امت مجھے دے دے، تو کہا نہیں، وہ محبوب کے لیے ہے۔ یعنی امتیوں کا تذکرہ کیا تو کہ یہ امت مجھے دے دے، تو کہا وہ محبوب کے لیے ہے۔ تو کہا مولا جب امت بھی نہیں دیتا، فضیلت اتنی بڑی امتیوں کو دی ہے، تو محبوب کتنی بڑی شان کا مالک ہوگا۔ ایک عرض سن لے، کہا کیا؟ کہا کم از کم ان کے امتیوں میں ہی شامل فرما لے۔ یعنی یہ دعا کی، رب سے عرض کیا، اور محبوب کے لیے یہ عام بات ہے، محبوب کے لیے کوئی کہنے کی بات نہیں، رب خود کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی یہ شان بیان کی محبوب کی۔ اب آخر میں سن لیجئے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو بہت بڑی بات ہے، یعنی حضور کا مرتبہ اور حضور کا رب کو دیکھ کے آنا، اس کے بعد جو ہونا، وہ تو بہت بڑی بلندی کی بات ہے۔ حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے نظارہ کر کے آگئے، یہ کلام وغیرہ کر کے آگئے نا، تو نگاہوں میں جلال آ گیا، اور جلال اس حد تک تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جس کو ایک نظر دیکھ لیتے تھے، یا کوئی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیتا تھا، تو جب نظریں مل جاتی تھی نا، تو سامنے والے کی آنکھیں پھوٹ جاتی تھی۔ یعنی رب کی تجلی کے کروڑویں حصے کا ایک نظارہ کیا، بے ہوش ہو گئے۔ اب وہ آنکھوں میں یہ تاثیر آ گئی، ایک نظر دیکھ لیتے تو سامنے والے کی آنکھیں پھوٹ جاتی تھی۔ اب اس کے بعد قدرت کا حکم آیا، کہا موسیٰ، کہا کیا؟ کہا اس پہ پردہ ڈال لے، یعنی آنکھوں پہ پردہ ڈال لے تاکہ بعض امتی مطلب نابینا ہونے سے بچ جائے۔ تو بہت سارے کپڑے اپنائے، کوئی کپڑا مطلب کارگر نہ ہوا۔ ایک درویش کا کوئی کھرکا ملا اور رب کا حکم آیا، کہا اسے لے لو، تو وہ پٹی باندھ کے رکھتے تھے۔ اب سب کے سامنے پٹی ہے، اب گھر والی کے سامنے بھی پٹی چلتی ہے؟ نہیں۔ تو اب نبی کی بیوی اہلیہ ہے، تو حضرت صفورہ نے ایک دن کہا کہ سب کے سامنے پٹی تو چلتی ہے، میرے سامنے آپ پٹی باندھ کے رہتے ہیں تو مجھے تو اچھا نہیں لگتا۔ تو فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ اگر تم مجھے بغیر پردے کے، یعنی صفورہ سے کہا، حضرت صفورہ سے کہا بغیر پردے کے آپ دیکھ لو گی آنکھوں میں، تو کہیں تمہاری آنکھیں چلی جائے گی۔ تو کہا کہ کچھ بھی ہو، آپ میرے سامنے پٹی نہیں باندھیں گے۔ پیغمبر وقت ہے، بات بیوی نے عرض کی، تو کہا ٹھیک ہے، لیکن تمہاری آنکھوں کا مجھے خیال ہے، اگر تم نابینا ہو جاؤ گی تو پھر میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ تو کہا کہ نہیں ہوگا، آپ کیوں ایسا کرتے ہیں میرے ساتھ؟ اب پیغمبرانہ باتیں ہیں، آپس میں باتیں ہوئی، یہ ساری مطلب ڈسکس ہوئی۔ اب ڈسکس کے بعد فیصلہ یہ ہوا، کہا صفورہ ایک کام کر۔ کہا کیا؟ کہا ایک ہاتھ پہ ایسے ہاتھ، یہ آنکھ پہ ہاتھ رکھ لے اور ایک آنکھ سے دیکھ۔ تو کہا تو کیا ہوگا؟ تو کہا کم از کم اگر پہلی نظر تو نے مجھے دیکھا اور میری آنکھ میں سے نور مطلب ظاہر ہوا اور تیری ایک آنکھ جائے گی تو ایک آنکھ تو بچ جائے گی نا، تو گھر کے کام کاج وغیرہ میں یہ مدد دے گی۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ اب حضرت صفورہ جو بات کر رہی تھی، ان کو دراصل دل میں یہ بات امن رہی تھی کہ ایسا بھی نظارہ آنکھوں میں میرے شوہر کے ہے کہ جس آنکھوں نے رب کی تجلی کا دیدار کیا ہے۔ یعنی یہ نظریہ تھا، ہماری اور آپ کی طرح بیوی نہیں ہے وہ، جو ہمارے اور آپ کے یہاں بیویاں ہیں وہ نہیں ہیں۔ ہماری بیویاں تو ہمارا موبائل بھی مطلب چیک کرتی ہے، وہ چیک کرنے کے لیے نہیں، وہ ذوق دیدار الہی کا جو تجلی کا جو شوق تھا نا، اس میں کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کہہ ہی رہے ہیں تو ہاتھ رکھ لوں گی، لیکن آپ کی آنکھوں نے دیدار الہی جو تجلی ہے، دیدار الہی کیا ہے نا؟ کہا ہاں۔ کہا اگر صفورہ کی ایک آنکھ اس تجلی پر قربان ہو جائے تو صفورہ کے لیے اس سے بڑی معراج کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کہا، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام مان گئے تو کہا ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو ہے آنکھ سے پردہ ہٹایا، حضرت صفورہ نے جو ہے
ایک ہاتھ رکھا اور پہلی نظر گئی تو جیسے وہ آنکھوں سے آنکھیں ملی نا تو حضرت صفورہ کی آنکھ چلی گئی، یعنی روشنی جو ہوتی ہے نا وہ غائب ہو گئی۔ تو کہا صفورہ کیا ہوا؟ تو ابھی وہ پوچھ رہے تھے، اتنے میں یہ ہاتھ ادھر رکھا اور دوسری آنکھ کھول دی، یعنی یہ ذوق بڑھا، یعنی تجلی کا جو عکس دیکھا نا تو ذوق بڑھا، تو دوسری آنکھ بھی کھول دی اور دوسری آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ موسیٰ پوچھ رہے ہیں صفورہ ہوا کیا؟ اتنے میں یہ بھی ہٹایا اور پھر ایسے رکھا، بار بار ایسے کرنے لگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کیا رہا؟ کہا جب دیکھتی ہو تو چلی جاتی ہے، لیکن جب دوسری آنکھ سے دیکھتی ہو تو آ جاتی ہے پہلی والی۔ اب یہ بار بار دیکھتی رہی، تجلیوں کو برداشت کرنے کی طاقت دے دی۔ اب بار بار دیکھتے 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 اللہ نے دوبارہ صفورہ کو ویسی ہی آنکھیں عطا فرما دی، یعنی یہ بار بار دیکھنے کے شوق میں اللہ نے دوبارہ روشنی دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، کہا مولا یہ کیا ہوا؟ تیرا تو فرمان ہے جو دیکھے گا بغیر آنکھوں کے ہو جائے گا۔ کہا سب لوگ دیکھتے ہیں نا تو اچانک دیکھتے ہیں، صفورہ نے شوق سے دیکھا ہے، یعنی میری محبت کی خاطر دیکھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جو میری تجلی کا عکس اپنے شوہر کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے اگر یہ ذوق رکھے تو پھر میں اس سے آنکھیں واپس کیوں لوں؟ یعنی یہ میں نے کر کے تو دے دیا کہ ایک بار آنکھیں لے لی، اس کے ذوق میں اس نے قربان کر دی، اب میرا بھی حق بنتا ہے کہ جب بندی اتنی بڑی قربانی دے رہی ہے میرے لیے تو میں خدا ہو کر بخیلی اور کنجوس سے پاک ہوں، میں تو سخی ہوں، میں کیوں نہ دوبارہ آنکھوں میں روشنی عطا فرما دوں؟ تو یہ دوبارہ ان کو یوں روشنی دی گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اگر رب کی تجلی کا دیدار کرے تو کسی میں طاقت نہیں کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ایک بات عرض کی تھی، کہا یا رسول اللہ حضرت صفورہ کی آنکھیں بھی گئی تھی، لیکن ایک واقعہ یوسف علیہ السلام کا انہوں نے بیان کیا۔ کہا یوسف علیہ السلام پردہ رکھتے تھے، نقاب پہنتے تھے کہ لوگ دیکھ لیتے تھے تو وہ بے ہوش ہو جاتے تھے یا تو تاب نہیں لاتے تھے، تو ان کو تو لوگ دیکھا کرتے تھے، حالانکہ وہ سب سے بڑے حسین تھے، تو آپ نے تو کبھی پردہ نہیں رکھا؟ تو حضرت عائشہ سے فرمایا، کہا عائشہ، کہا کیا؟ کہا وہ یوسف تھے۔ کہا ان کو اللہ نے دنیا کا آدھا حسن دیا تھا، یعنی اتنے بڑے حسین تھے، اور دوسرا عورتوں میں حضرت سارہ کو دیا تھا، کہا ان کو بھی عورتوں میں دنیا کا آدھا حسن دیا ہے۔ تو کہا یوسف کا جب آدھا حسن دیا ہے تو وہ بھی آپ کے صدقے میں ملا، وہ پردہ رکھتے تھے، آپ نہیں رکھتے؟ تو کہا میرا حسن اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ دنیا میں تو دنیا میں کائنات میں کوئی ایسا وجود ہی نہیں ہے جو میرے اصلی حسن کو دیکھ سکے۔ تو کہا پھر آپ کو دیکھنے سے ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا؟ تو فرمایا ان کا حسن جو تھا نا وہ صرف اللہ کی وہ صفت کی تجلی کا مطلب وہ تھا، محور۔ کہا میرا حسن جو ہے نا وہ ذات الہی کا محور ہے، یعنی صفات کا نہیں، ذات الہی کا مظہر عطم ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے رب کی رحمت نے اپنی رحمت کے 70 حجاب میرے چہرے کے آڑے لگائے، اگر میں ایک بھی اپنے چہرے سے ہٹا لوں تو یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور زمین، یہ ساری مخلوقات صرف میرے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے ختم ہو سکتی ہے۔ جب حضور کے حسن کا یہ عالم ہے تو یارو اب آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ پھر رب کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ یقیناً ہمارا ایمان ہے ہم قبر میں پہنچیں کہ اپنے محبوب کا دیدار ہوگا، ہمارا یقین ہے۔ حضور کی معراج یہ ہے کہ حضور لامکان تک پہنچے، ہم غلاموں کی معراج یہ ہے کہ ہم حضور کے قدموں تک پہنچیں، لیکن جانے سے پہلے ایسی کچھ تیاریاں کر کے جاؤ۔ میں نے کل ایک بات سنائی تھی نا کہ وہ خاتون جس کے بارے میں نے سنایا تھا وہ ہاتھ سے رکھ لیتی تھی اور آنکھیں بند کر کے حضور کا نام لیتی۔ اس کے بعد میں نے کتاب میں وہاں جا کر پیچھے دیکھا نا تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، یہی خاتون کا جب وصال ہوا تو کسی بزرگ خاتون نے خواب میں دیکھا، پوچھا، کہا مائی کیا حال ہے؟ اس خاتون سے پوچھا کیا حال ہے؟ فرشتے آئے ہوں گے، منکر نکیر سے موازنہ ہوا ہوگا، تو سوال جواب کیسے رہے؟ کہا جیسے فرشتے آئے اٹھایا مجھے، ہاں۔ کہا انہوں نے فوراً کہا من ربو کا؟ میری پرانی عادت تھی اس زمین پر، کہا ہاں۔ کہا ایسے میں نے ہاتھ رکھ لیے، آنکھیں بند کر لی اور حضور کا نام لیا، وہی نام لیا، اور جیسے میں نے ہاتھ ایسے کھولے نا تو میری قبر میں فرشتے تھے ہی نہیں۔ یعنی یہ خواب میں یہ بیان کر رہی ہے۔ پتہ یہ چلا
ہمارا محبوب وہ ہے جس کا نام زمین پر بھی چلتا ہے اور زمین کے اندر قبر میں بھی چلتا ہے۔ لیکن ہمیں سیکھنا ہوگا، حضور کے بارے میں ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ ان کے نام سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کم از کم نام ہی، ہمارے یہاں تو نام رکھنے کے مسائل ابھی بڑے مشکل ہو گئے۔ کسی کا بھی نام پوچھو نا تو وہ ایسا نام ہوتا ہے نا، تو میں نے ایک بندے کو ابھی کسی کو پوچھا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے، لیکن لوگ رکھ لیتے ہیں۔ اس لیے نام بھی رکھو نا تو اپنا ایک مطلب تہیہ کر لو۔ میں تو سب کو کہتا ہوں الحمدللہ، میں تحدیث نعمت کی خاطر حضرت عرض کر رہا ہوں کہ میرے یہاں 2 بچے آئے اور دنیا سے انتقال کر گئے، اور اس وقت مجھے جب نام رکھنے کے لیے فرمائش کی گئی، کیونکہ بغیر نام کے دفنہ نہیں دینا چاہیے، یعنی نام رکھنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ناموں سے پکارا ہو جائے گا، تو لوگوں نے کہا کہ نام رکھ دیجئے۔ تو الحمدللہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سے میں نے یہ سیکھا تھا کہ انہوں نے اپنے خاندان میں سب کے نام محمد رکھے، الحمدللہ۔ تو مجھ فقیر نے بھی یہ 2 نام رکھے۔ میں نے کہا دونوں بچوں کے نام جو ہے یک کے بعد دیگرے، دونوں کے نام محمد رکھے۔ اور میں نے ایک قبرستان کے تعلق سے پڑھا ہے جو کسی ملک میں ہے، کہ وہاں کم و بیش 4000 یا 400 قبریں ہیں اسی قبرستان میں، اور وہ سارے کے سارے بزرگ محمد نام کے ہیں۔ اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام، یہ سائنس کے مطلب تقاضوں کے مطابق، گوگل کے سرچ اور تحقیقات کے مطابق، سب سے زیادہ دنیا میں اگر نام ہے اور وہ نام محمد والے ہیں۔ آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، ایمان کا تقاضا یہی ہے، اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے کچھ اور نام رکھ لیں، میں منع نہیں کرتا، دوسرا نام بھی رکھنا چاہیے، لیکن وہ نام جو ہے نا وہ بلانے کے لیے رکھیں۔ اصل نام جو ہے نا پیدائشی نام وہ محمد رکھیں۔ کیوں؟ حضور نے اس کے لیے بشارتیں دی ہے کہ یہ نام کی برکت کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت سے بہرہ فرمائے گا۔ کوشش کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ نام پھر بگاڑنے میں یہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ بگڑے لے لوگ ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ نام اچھا نام رکھیں گے لوگ بگاڑ ڈالیں گے، یہ کریں گے۔ تو میرے بھائی تو جو بھی نام رکھنا ہے سب نام بگاڑ کر لیتے ہیں، کم از کم اچھا نام رکھے گا تو اس کے دل میں یہ گھر بات کرے گی کہ اس کا نام محبوب کے نام پر ہے۔ ادب سے لینا چاہیے، یہ تصور دینا چاہیے کہ وہ تصور دینا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں یہ نام کی جو برکتیں ملتی تھی نا، حضور سے خود عرض کیا گیا تھا ایک بار کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے گھر میں ایک محمد نام کا بندہ ہو تو کیا دوسرا بھی نام محمد رکھ سکتے ہیں؟ حضور نے کتنا بہترین جملہ فرمایا، ارشاد فرمایا تمہارا کیا جاتا ہے کہ تمہارے گھر میں ایک محمد نام کا ہو، دوسرا بھی ہو، تیسرا بھی ہو، جاتا کیا ہے؟ اللہ اس نام کی وجہ سے تمہارے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ یعنی یہ برکتوں کا نزول کا سبب حضور نے بیان کیا۔ اور ایک روایت تو میں نے پڑھی، اللہ بہتر جانے وہ کہاں تک درست ہے، لیکن ہے حدیث شریف میں، اب وہ کس درجے میں حدیث شریف کے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن پڑھا ضرور ہے اور اسی کتاب میں ہے کہ قیامت کے دن فرشتوں کو ندا ہوگی محمد اور احمد نام کے لوگوں کو بلاؤ۔ اب جب حضور کے حوالے سے اعلان ہوگا احمد محمد، یعنی اس نام سے جب پکارا جائے گا تو جتنے بھی لوگ اس نام کے ہوں گے سب جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اور جب فرشتے یعنی رضوان جنت پوچھیں گے آپ تو کہا محمد، کوئی کہے گا احمد، کوئی کہے گا محمد، کوئی کہے گا احمد۔ کہا ہم نے آپ لوگوں کو تھوڑا بلایا، ہم نے تو محبوب خدا کو بلایا جن کا نام محمد اور احمد ہے۔ تو کہا ہم لوگ تو آ گئے، ہمارا نام بھی انہی کے نام پر ہے۔ تو قدرت پھر رضوان جنت سے فرمائے گا، کہا محبوب تشریف لا ہی رہے، جنت کا دروازہ وہی کھولیں گے، لیکن یہ محبوب کے نام پر دروازے تک آ گئے نا، اب اس نام کی عظمت میرے یہاں ہے کہ اس کو رسوا نہیں کیا جائے گا، یعنی یہ نام پر ہوگا۔ میں کہتا ہوں جب نام پر اتنے انعامات ہیں تو رسول اللہ کے کام پر کتنے بڑے انعام مل سکتے ہیں۔ کوشش کرنا حضور کی زندگی میں سے کچھ چیزیں معلوم کر کے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو حضور کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو بھی باتیں بیان ہوئی اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور بروز محشر اس میلاد کی خیرات کمیٹی سہیت جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں بالخصوص حضور کی ساری امت کو میلاد کی برکتیں نصیب فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔